آریا نسل ہے جو بھی ہے اب اسی خاک کی فصل ہے، رنگ اور نسل کے دائرے سے نکل گر چکا ہے بہت دیر، اب تو سنبھل اپنے اندر ذرا جھانک میرے وطن، اپنے عیبوں کو مت ڈھانک میرے وطن۔ باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، یعنی ریڈ والی بٹن کو دبائیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی۔ 3 منٹ اگر آپ لوگ قربانی دیں گے تو آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ منہ درازی کریں تو لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دانا پانی سب بند ہو جائے گا، یہ غلطی بھول سے مت کیجیے، اور پانی پلانے کے بجائے دوائی پلانے کے بجائے زہر کھول کر کے پلا دیں، سیدھے حشر میں اٹھیے گا۔ دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے پیغام دیں گے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ یہ جو آنکھ ہے، آنکھ اس میں جب روشنی ہے تبھی یہ کام کرتی ہے۔ مرد آنکھ ہے، عورت اس کی روشنی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ پھول ہے، اگر اس میں خوشبو نہیں تو بیکار۔ مرد پھول ہے، عورت اس کی خوشبو ہے۔ دوسری بات بتائیے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، میاں بیوی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا عجیب رشتہ ہے، اس سے عجیب رشتہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شادی سے پہلے عورت کو مرد سے کوئی تعلق نہیں، جیسے ہی شادی ہوئی سب چیز میں عورت مرد دونوں شریک ہو گئے، آبرو میں بھی، مال و دولت میں بھی، غم میں بھی، خوشی میں بھی سب شریک ہو گئے۔ ایسا رشتہ کوئی عجوبہ ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، عورت کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ کیسے؟ وہ پیدا ہوتی ہے باپ کے گھر میں، زندگی گزارتی ہے شوہر کے گھر میں، اور مرتی کہاں ہے؟ بیٹے کے گھر میں، اس کا اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ عورت کی قدر کریں گے تو آپ کے پاس وہ دولت باقی رہے گی، عورت کی ناقدری کریں گے آپ کا جنت جیسا گھر جہنم بن جائے گا۔ چوتھی مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جتنا بڑا مجمع ہے سب کے لیے شادی کرنا جائز ہے، لیکن سنت کس کے لیے ہے؟ جو بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ سنت کس کے لیے ہے؟ جو بال بچے کا خرچہ اٹھائے۔ انشاءاللہ شادی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے، دیر نہیں کریں گے۔ خیر وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے جن کی شادی ہو چکی ہے، اگر یہ کیمرہ دکھا دیا، بیوی نے دیکھ لیا تو فساد ہو جائے گا، اس لیے ذرا دھیان رکھیے گا۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، عورت گھر میں ہے لیکن بدتر سے بدتر زندگی ہے، غلام سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ گھر تباہ ہونے والا ہے۔ یہ گھر تباہ ہونے والا ہے جس گھر میں عورت کو عزت ہی نہیں ہے، غلام سے بھی بدتر اس کی زندگی ہے، تو وہ عورت ہی تباہ نہیں ہوگی، پورا گھر تباہ ہونے والا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، گھر میں پیسہ تو ہے لیکن بیوی پر خرچ نہیں کرتا، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، یہ گھر آج نہیں تو کل تباہ ضرور ہوگا۔ تجربہ کہتا ہے، مطالعہ ہی نہیں ہے، یہ تجربہ۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، اگر عورت کے لیے شوہر مال نہیں کمائے گا اس کی بیوی آوارہ ہو جائے گی، یہ تجربہ۔ مالی پریشانی سے عورت آوارہ ہو جاتی ہے، عورت کو آوارہ ہونے سے بچانا ہے تو اپنی عورت کے لیے مال کمانا ہوگا۔ مال کماتے ہیں کم، کماتے ہیں زیادہ، تو یاد رکھیے عزت تو جائے گی، عورت بھی چلی جائے گی۔